بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 136 ہے، اور آج کے سبق میں ہم شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کے کچھ احکامات باقی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ چونکہ کتاب الشرکت چل رہی ہے اور شرکت بالاموال کی دو قسمیں، شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلے دو جو اسباق ہوئے ہیں، سبق نمبر 134 اور 135، اس میں بھی ہم نے شرکت کی بنیادی اقسام کو ہی ہائی لائٹ کیا ہے۔ آج بھی ہم انہی دو قسموں کو انشاءاللہ واضح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے سبق کے اندر شرکت صنائع اور شرکت وجوہ کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ان دو جو اقسام ہیں ان سے متعلق احکامات کو جانتے ہیں۔ تو عبارت آج ہماری یہاں سے ہے کہ وَلَا تَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ۔ یہ عطف ہے اس پر، یہ پیش اس میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بیان کریں گے کہ شرکت مفاوضہ یعنی شرکت اموال کی پہلی قسم شرکت مفاوضہ، جس میں جانبین سے مال کے اندر، تصرف کے اندر، دین کے اندر برابری ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے سبق نمبر 135 کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ جو شرکت مفاوضہ ہے یا آگے شرکت عنان آ رہی ہے، تو دو پارٹنر آپس میں مل کر کوئی بزنس کریں گے یا کوئی چیز خرید کر پھر اس کو آگے فروخت کریں گے، تو یہ شرکت اپنے مال میں سے کس چیز کے اندر کریں گے؟ اگر ایک کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، دوسرے کے پاس چاول پڑے ہوئے ہیں یا گندم پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، تو کیا یہ شرکت درست ہوگی؟ وہ بھی تو مال ہے۔ یا ایک کا پلاٹ ہے، دوسرے کا پلاٹ ہے، دونوں نے اپنے پلاٹوں کے بارے میں کہا کہ بھئی ہم آپس میں شرکت کرتے ہیں اور ان پلاٹوں کو فروخت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، تو کیا یہ شرکت درست ہو جائے گی؟ یا ایک کے پاس درہم ہے، دوسرے کے پاس دنانیر ہیں، کرنسیاں ہیں، تو ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور آگے شرکت کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہو جائے گا؟ تو اصول آپ کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس چیز سے آگے آپ کوئی تصرف کر کے کوئی چیز اپنے پاس ملکیت میں خریدیں، پھر اس کو آگے فروخت کر کے نفع کمائیں، جس میں آپ ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوں، ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں، تو اس کے اندر شرکت درست ہوتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ اس کو خرچ کر کے کوئی چیز اپنی ملکیت میں لائیں، پھر اس کو آگے فروخت کر کے نفع کمائیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کرنسی ہے، درہم ہے، دنانیر ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، روپیہ پیسہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہی آپ آگے کسی کو کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ آگے مزید اس چیز کو پہلے سستا خرید کر پھر اس کو مہنگے دام و نفع کے ساتھ آگے فروخت کرتے ہیں، تو آپ کو نفع ملتا ہے۔ اور آپ اور دوسرا جو آپ کا شریک ہوگا، پارٹنر ہوگا، آپ ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہو کہ ایک کا پیسہ دوسرا لے کر جاتا ہے اور وہ جا کر مارکیٹ سے اس چیز کو خریدتا ہے، پھر اس کو بعد آگے فروخت کرتے ہیں، تو اس سے آپ نفع کماتے ہیں، اور یہ بھی یہی حقیقت میں ایک نفع کی صورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پلاٹ ہے یا آپ کے پاس آپ کی بلڈنگ ہے، دونوں آپس میں مل کر آپ کہتے ہو کہ ہم آپس میں شرکت کرتے ہیں، آپ اپنی جو بلڈنگ ہے اس کو فروخت کرو، میں اپنی بلڈنگ کو فروخت کرتا ہوں، اور آپس میں ہم شریک ہیں، تو جو چیز آپ اپنی ملکیت سے باہر کسی کو دے رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اور کوئی اور آدمی آپ سے گوئے کہ نفع کما رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ ایک دوسرے کے وکیل نہیں ہیں، وہ اپنی چیز بیچ رہے ہیں، آپ اپنی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی خریداری ہو کر اس کے اوپر نفع کمانے کی کوئی صورت تو بن ہی نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا کہ کرنسی ہونی چاہیے، شرکت مفاوضہ ہو یا عنان ہو، وہ کرنسی کے اوپر منعقد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر منعقد نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْعَقِدُ الشِّرْكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ۔ درہم، دنانیر یا فلوس نافقہ، یعنی جو رائج سے کہیں، آج کل مثال کے طور پر یہ آپ لے لیں، جتنے بھی ثمن عرفی ہیں،
ریال ہے، ڈالر ہے، روپیہ پیسے سارے ان کے ساتھ ہونی چاہیے، جن کے ذریعے سے آپ کوئی چیز خرید بھی سکیں اور اس کے اوپر بزنس کر کے اس سے کوئی نفع بھی کما سکیں۔ آپ کی ملکیتیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، ان کے اندر شرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ ولا يجوز فيما سوى ذلك، اس کے علاوہ کسی چیز میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں الا ان يتعامل الناس به، الا یہ کہ لوگوں کا تعامل ہو، لوگوں کا عرف ہو اور لوگ اس سے معاملہ کرتے ہوں کسی چیز کے ساتھ اور شرکت کرتے ہوں، باہمی پارٹنرشپ کرتے ہوں جس چیز کے اندر، تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتے بری، جیسے کہ سونے کی ڈلی ہے، ابھی تک کوئی اس سے زیور وغیرہ یا دینار نہیں بنایا، والنقرتی، یا اس طرح کے چاندی کی ڈلی ہے جس سے کوئی ابھی تک کوئی برتن چاندی کا یا درم نہیں بنایا، تو ایسی معدنی شکل کے اندر موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی شرکت کر کے آپس میں ملا کر اس کو آگے کوئی بزنس کر رہا ہے، عرف ہے لوگوں کا، تو اس سے بھی درست ہے۔ اس میں اگر اشکال آپ کو یہ ہو کہ آج کل لوگ تو شرکت کرنسی کے علاوہ اپنی دوسری چیزوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں مل کر پلاٹ کو آگے بیچتے ہیں، پھر اس کا نفع لیتے ہیں، پھر آگے اور پلاٹ خریدتے ہیں، پھر تو اس طریقے سے تو ہو رہا ہوتا ہے۔ یا ایک کے پاس کوئی گندم وغیرہ پڑی ہوئی ہے، دوسرے کے پاس بھی کوئی چاول یا گندم وغیرہ پڑی ہوئی ہے، وہ آپس میں اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو فروخت کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہیں، جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہیں اور وہ چیز آپ کے ضمان میں ہی نہیں ہے، اگر وہ ہلاک ہو جاتی آپ اس کے ضامن نہیں ہوتے اور وہ آپ کی ملک میں نہیں ہے مثال کے طور پر، یا یہ کہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کسی سے وہ کسی کوئی استعمال کر لیتا ہے، کوئی ضائع ہو جاتا ہے، آپ اس کا ضمان نہیں بھرتے، تو اس چیز کا نفع بھی آپ نہیں لے سکتے۔ الغرم بالغنمی یا الغنم بالغرمی، کہ جتنا آپ ضمان اٹھاتے ہیں، جتنا آپ کسی چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ کے ضمان میں آتی ہے، آپ اس کا نقصان کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، تو اس کی کے مطابق آپ اس سے نفع بھی لینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیز سے آپ نفع نہیں لے سکتے کہ جو چیز آپ کے ضمان میں ہی نہیں ہے یا آپ اس کے کبھی ذمہ داری میں آئے گی بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں شرکت کا جو عقد ہوتا ہے وہ اس میں دونوں پارٹنر جو ہوتے ہیں وہ نقصان میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور نقصان البتہ ہر ایک کی اپنے جتنی اس نے رقم لگائی اس کی بقدر ہی اس نے بھرنا ہوتا ہے، لیکن نفع جو ہے وہ جس طرح وہ طے کریں، چونکہ نفع میں کوئی زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم کام کرتا ہے، اس حساب سے کوئی کرتا ہی نہیں ہے اور دوسرا ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں نفع کی جو تناسب اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ربح ما لم یضمن، ربح ما لم یضمن، یہ جائز نہیں ہے، یعنی جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہیں اس سے نفع آپ حاصل کریں تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مبیع کے اندر یعنی کسی سامان کے اندر آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس 10 من گندم ہے، آپ اس کو فروخت کرو اور جو نفع آئے گا اس میں آدھا تیرا آدھا میرا۔ اب اس کی گندم ہے، وہ فروخت کرے گا، وہ محنت کرے گا اور نفع آدھا تیرا آدھا اس کا، یہ کیا ہوا؟ یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو گندم ہے اگر وہ ضائع ہو جاتی تو آپ اس کے ضامن نہیں ہیں، لیکن آپ نفع میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر لوگ کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ تو اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پارٹنرشپ کرتا ہے اور درمیان میں اپنا مکان بھی ساتھ دے رہا ہے یا اپنا کوئی پلاٹ ساتھ شرکت میں کے عقد میں دے رہا ہے، تو اس کی مارکیٹی ریٹ لگائی جائے، اس کی قیمت لگائی جائے اور قیمت کے اعتبار سے شریک ہوں۔ ایسا نہیں کہ بس صرف وہ پلاٹ ہی اس میں شرکت میں آ گیا، نہیں، بلکہ اس کی مارکیٹی ریٹ کے اعتبار سے گویا کہ وہ کرنسی کی شکل میں آ جائے۔ اور یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کے پاس 10 من گندم ہے، دوسرے کے پاس 10 من گندم ہے، تو وہ ایسا کرے کہ اپنی 5 من گندم ہر ایک ساتھی دوسرے کی 5 من گندم کی عوض میں فروخت کر دے، اور دوسرا جو ہے وہ پہلے کے اوپر اپنی 5 من گندم اس کے عوض میں فروخت کر دے، تو ہر ایک کی 5 من گندم ایک کے پاس چلی جائے گی اور اس کے عوض میں دوسرے کی 5 من گندم۔ اب درمیان میں مبادلہ یعنی تبادلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہی رہے، بس یہ کہے کہ جو آپ کے پاس 10 من گندم ہے اس میں 5 من میری ہے، اور دوسرے کہ اچھا اس کے عوض میں جو
5 من گندم آپ کے پاس جو 10 من گندم ہے اس میں 5 من میری ہے، تو اب دونوں کے پاس یعنی مشترکہ طور پر گندم کے اندر حصہ دونوں کا آ گیا، ہر ایک کی ملکیت میں جو گندم ہے اس میں آدھا ایک کی آدھے دوسرے کی ہے، تو اب جو آپ کے دوسرے ساتھی کے پاس جو گندم ہے اس میں آدھی آپ کی ہے آدھی اس کی ہے، اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو فروخت کرو اور جو بھی نفع ہے وہ آدھا تیرا آدھا میرا، کیونکہ اب اس کے آپ ضامن ہیں، اس میں آدھی اگر ضائع ہوگی تو آپ اس کے ضامن ہوتے ہیں، ذمہ داری میں آتی ہے آپ کی آدھی جاتی ہے، اور آدھی جو آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی آدھی آپ کے ساتھی کی ہے، تو اب نفع کمانا ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کے زمان میں آپ کی چیز آ گئی اور اس کا نفع بھی آپ کے لیے حلال ہو گیا، تو یہ ایک ہیلا کر کے آپ سامان کے اندر بھی شرکت کر سکتے ہیں، ورنہ سامان کے اندر شرکت کی جو خرابی ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ فتصح الشرکت بہما، لہٰذا اگر تعامل ہو، عرف ہو کسی چیز میں شرکت کرنے کا تو پھر وہ عرف کے مطابق بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اچھا، سامان کے اندر شرکت کا ہیرا آ گیا کہ وہ ان ارادا، اگر دونوں شریک شرکت کرنا چاہیں، عقد شرکت کرنا چاہیں بالعروض سامان کے ساتھ، تو اس کا ہیلا یہ ہے کہ باع کل واحد منہما نصف مالہ بنصف مال الاخر، ہر ایک دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں اپنے نصف مال کو فروخت کرتے، ثم عقدا شرکت، پھر جب ہر ایک کے پاس اس دوسرے ساتھی کا حصہ بھی ہو جائے گا، مشترک ہو جائے گی ساری چیز، تو پھر وہ شرکت کا عقد کریں، اور پھر جب نفع کمائیں گے تو وہ ربح ما لم یضمن کے قبیل سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ربح ما یضمن کے قبیل سے ہوگا، یعنی ایسی چیز کا نفع کما رہے ہیں جس کے آپ ضامن بھی ہیں، تو وہ آپ کے لیے نفع حلال ہو جائے گا۔ تو یہاں تک یہ شرکت مفاوضہ مکمل ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں شرکت عنان کی طرف۔ وَأَمَّا شرکت العنان، عنان بھی ہے، عنا سے ہے بمعنی اعراض کرنا، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ برابری سے اعراض کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی شرط اس میں بالکل نہیں ہوتی، اور اگر ایک کے پاس لاکھوں روپے ہیں دوسرے کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور کاروبار میں صرف چند لاکھ روپے ڈال رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کسی کے پاس اس کی مرضی ہے جتنا وہ ڈالے، اور اس میں بھی ہر ایک دوسرے کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، کفیل نہیں ہوتا، یعنی ضامن نہیں ہوتا اس کی طرف سے، لیکن یہ کہ اس کی طرف سے جا کر کوئی چیز خرید کر آگے فروخت کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ والا۔ اور دوسرا عنان سے ہے، عنان مان ہوتا ہے بادل، اور بادل کی طرح یہ بالکل واضح اور مشہور یہ ہے، چونکہ یہی سب سے زیادہ چلتی ہے، اس لیے اس کو شرکت عنان بھی کہتے ہیں عین کے فتح کے ساتھ۔ وَأَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ، یہ منعقد ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر، یعنی ایک دوسرے کے ضامن نہیں ہوتے بلکہ جو ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں کہ وکیل بن کر اس کی طرف سے جا کر کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ، اور اس میں یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ مال کے اندر کمی زیادتی ہو، ایک کا 2 لاکھ ہو، ایک کا 1 لاکھ ہو۔ وَيَصِحُّ أَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ، اور یہ بھی درست ہوتا ہے کہ مال تو دونوں کا برابر ہو، 1 لاکھ روپیہ، لیکن نفع میں ایک کا نفع 75% ہو اور دوسرے کا 25% ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ورکنگ پارٹنر ہو اور وہ کام کر رہا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہو، وہ کام نہ کر رہا ہو، تو اس لیے اس طریقے سے بھی وہ آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی درست ہے، یہ بھی جائز ہے کہ وَيَجُوزُ أَن يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ، کہ ہر ایک اپنے مال کا کچھ حصہ شرکت میں لگا دے، عقد کر دے اس پر، اور کچھ حصہ نہ کرے، یہ بھی درست ہے۔ وَلَا تَصِحُّ، اور یہ شرکت عنان بھی درست نہیں ہے، الا بما، مگر صرف اسی چیزوں کے ساتھ درست ہے، بینا جو ہم نے پیچھے شرکت مفاوضہ کے اندر بیان کی، کہ ان المفاوضۃ تصح بہ، کہ جن کے ذریعے سے شرکت مفاوضہ درست ہے، جن پر شرکت مفاوضہ کرنا یعنی درم دنانیر کرنسی وغیرہ، تو جس طریقے سے وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ درست ہوتی ہے جس سے، تو اس سے شرکت عنان بھی درست ہوگی۔ سامان کے اندر شرکت عنان بھی درست نہیں ہوگی جس طریقے سے شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، ہیلا وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِكَ وَمِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ وَمِنْ جِهَةِ الْآخَرِ دَرَاهِمْ، یہ بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ دونوں کے پاس مال ایک ہو، یہ بھی درست ہے کہ ایک کے پاس ایک طرف دونوں شریک تو ہیں لیکن ایک کے دینار ہیں اور دوسرے کے درائم ہیں، یہ بھی جائز ہے۔
وَمَشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَةِ طُلِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ۔ یہ جو پیچھے کہا تھا نا کہ کفالت نہیں ہوتی، اس میں وکالت ہوتی ہے، تو کفالت سے کی جو مثال ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہر ایک ساتھی ان میں سے خریدے گا شرکت کے مال کے لیے، شرکت کے عقد کے لیے کوئی مال خریدے گا، تو ثمن کا مطالبہ صرف اسی سے ہوگا، دون الآخر دوسرے ساتھی سے نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا ساتھی یہاں پہ اس کا کفیل نہیں ہے، کفالت نہیں ہے اس میں، ہم نے پہلے کہا ہے۔ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ، بعد میں ایک شریک جس نے خود لین دین کیا وہی ادائیگی بھی کرے گا، بعد میں پھر وہ اپنے شریک سے رجوع بھی کر دے گا، لیکن یہ کہ دوسرا اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے کو وہ پہچانتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی دوسرا اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ دے، کیونکہ شرکت عنان ہے، شرکت مفاوضہ، یعنی اتنی برابری تو ہے نہیں ہے کہ ہر ایک دوسرے کی طرف سے کفیل بھی ہو۔ یہاں تک یہ بات شرکت عنان سے متعلق مکمل ہوگی۔ آگے یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دونوں نے شرکت کا معاہدہ کیا، پیسے ابھی تک پاس موجود تھے، کوئی چیز خریدی نہیں تھی کہ پیسے گم ہو گئے ایک شریک سے۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس دوسرے کا جو مال ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، اگر بغیر اس کے زیادتی کے ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا۔ اب ایسا ہوا کہ کسی ایک کا یا دونوں کا مال ضائع ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ، شرکت کا سارا مال ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، او احد المالین، یا دونوں میں سے کسی ایک کا، قبل ان یشتریا شیئن، کوئی چیز خریدنے سے پہلے تو ظاہر ابھی تک ایک یعنی کرنسی کی شکل میں پڑا ہوا تھا، کوئی چیز خریدی نہیں تھی، تو اگر دونوں ہلاک ہو گئے تو دونوں ایک دوسرے کے ضامن نہیں ہوں گے، اور اگر ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو وہ بھی کسی سے رجوع نہیں کر سکتا، اور دوسرا پھر اس کو شریک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تک کوئی چیز خریدی تو ہے نہیں ہے، تو دوسرا یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے مال میں دوسرے کو شریک کروں جب تک کہ دوسرا بھی اپنے مال کو نہ ڈالے، تو وہ ڈالتا ہی نہیں ہے، اس کا مال ہی گم ہو گیا، تو یہ پھر دوسرا راضی نہیں ہوگا کہ میرا جو بچ کے ہے پیسہ تو وہ اس میں دوسرا بھی شریک ہو، تو اس لیے شرکت ہی باطل ہو جائے گی، بطلت الشرکت، شرکت باطل ہو جائے گی۔ یہ ایک صورت ہوگی کہ کوئی خریداری کرنے سے پہلے پیسے گم ہو گئے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، اگر ایسا ہوا کہ ایک نے اپنے مال سے کچھ خرید لیا، مال اٹھا لیا مارکیٹ سے، اس کے بعد دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک کی جگہ فہلاک ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ پہلے نے جو مال خریدا ہے تو اتنا زیادہ مال 1,00,000 روپے کا، 2,00,000 کا، 3,00,000 کا، وہ ایسے تو تھوڑی ہی خریدا، اس نے اسی نیت سے خریدا ہے کہ میں بھی خریدتا ہوں، میرا شریک بھی خریدے، اور آخر میں ہم اس سے نفع کمائیں گے اور آپس میں طے شدہ معاہدے کے مطابق تقسیم کریں گے۔ لیکن جب دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا تو اب اس نے جو مال اٹھایا ہے تو اس مال کو اب وہ اکیلا کس طریقے سے مینیج کرے گا، اس لیے دوسرے ساتھی کو وہ شریک کر دے گا، اور دوسرا ساتھی جو ہے وہ نصف مال کا اس میں شریک ہو جائے گا، منافع بھی ان کا اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گا، اور بعد میں جو اصل مال ہے، اصل مال میں دوسرا ساتھی جو ہے وہ پہلے ساتھی جس کا مال گم نہیں ہوا اس کو باقاعدہ جو اصل مال ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ دے گا، تاکہ یہ کہ دونوں آپس میں شریک ہو جائیں اور اس مال کو جو ایک کے حصے سے خریدا گیا ہے اس میں وہ بھی فروخت ہو جائے اور ان کا نفع مل جائے۔ فالمشترى بینہما، لہذا خریدا ہوا مال دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، علی ما شرطا، ان کی اپنی شرط کے موافق۔ ویرجع علی شریکہ، اور جس کا مال گم نہیں ہوا اور اس نے اپنے مال سے جو جا کر اپنے پیسوں سے مال اٹھایا تھا، وہ شریک اپنے جس شریک کے پیسے گم ہوئے ہیں اس کے اوپر رجوع کرے گا، بحصتہ من ثمنہ، اس مال کے ثمن میں سے اس کے حصے کی بقدر، یعنی جتنا میں آپ نے مثلا اگر 1,00,000 ایک کا تھا، 1,00,000 دوسرے کا تھا، تو ایک کا 1,00,000 گم ہو گیا اور دوسرے نے اپنے 1,00,000 سے مال اٹھایا، تو جو 1,00,000 کا مال اٹھایا اس میں 50,000 روپیہ یہ مال گم ہو جانے والے شریک سے دوسرا شریک لے لے گا۔ کیا شرکت کا عقد کرنے کے لیے مالوں کو آپس میں خلط ملط کرنا، مکس کرنا یہ ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کر دیں تو اچھی بات ہے، ایک ہی کے پاس جائے اور اکٹھا مال لے آئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا میرا 1,00,000 روپے اور آپ کے بھی 1,00,000 روپے، آپ جائیں اپنے 1,00,000 سے مال اٹھا کر لائیں، میں اپنے 1,00,000 سے مال اٹھاتا ہوں، دکان ایک ہے اس میں لا کر ڈال دیں گے اور پھر بیچیں گے، یہ بھی درست ہے، مال کو آپس میں مکس نہ بھی کریں۔ وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَإِن لَّمْ يَخْلِطْ الْمَالَ، اگرچہ مال کو وہ خلط ملط یعنی مکس نہ بھی کریں۔
اچھا، یہ پہلے بھی شرط بتائی گئی تھی اور اب بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ولا تصح الشرکۃ اذا اشترط لاحدہما دراہم مسمات من الربح، کہ شرکت جائز نہیں ہے جب شرط لگائی جائے دو شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے متعین درموں کی منافع سے متعین درموں کی، کہ بھائی ہم جب حساب کریں گے نا تو 10,000 روپیہ نفع میں سے میرا ہو گیا، باقی جتنا بھی ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ نفع 10,000 آئی نہیں، تو متعین نہ کریں، پرسنٹیج بتا دیں کہ اتنے پرسنٹ آپ کو ہوگا، اتنے پرسنٹ میرا ہوگا۔ اب اس میں اگر 10 روپے بھی نفع ہوتا ہے تو 10 میں سے بھی پرسنٹیج نکل سکتی ہے، فیصدی حصہ، تو فیصدی حصہ کریں، یہ نہ کریں کہ میرے اتنے ہوں گے، متعین نہ کریں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَالشَّرِيكَيْنِ الْعَيْنَانِ أَن يُبْدِيَ الْمَالَ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کون کون سے وہ کام ہیں جو شریک جو دونوں پارٹنر ہیں وہ مال کے اندر وہ تصرفات کر سکتے ہیں۔ تو کون کون سے تصرفات ہیں؟ ظاہر ہے وہ تصرفات جس سے مال کو فائدہ ہو اور وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، جو بزنس سے ریلیٹڈ کام ہیں وہ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ عنان اور مفاوضین یعنی دونوں شرکت مفاوضہ کرنے والے یا شرکت عنان کرنے والوں کے لیے اس چیز کی گنجائش ہے، موجود ہے کہ وہ مال کو وضاعت کے لیے آگے دے دیں۔ وضاعت کے لیے مطلب کہ محفوظ کرنے کے لیے مال کو اور بڑھانے کے لیے مال کو آگے کسی کو دے دیں، یعنی ابھی کاروبار نہیں کرنا، 1 مہینے بعد کرنا ہے، درمیان میں کوئی ایشو چل رہے ہیں تو کسی کو دے دیے کہ یار یہ تم اگر اس کو سنبھالو، اس پہ کاروبار کرو، جو نفع آتا ہے خود ہی لے لو، بس صرف ہمارا جو اصل مال ہے وہ باقی رہنا چاہیے اور اس کی حفاظت رہے، تو اس کو کہتے ہیں جی وضاعت کے اوپر دینا۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ مال اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً، اور مضاربت کے طور پر بھی ہر شریک دے سکتا ہے، کیونکہ مضاربت میں ایسا ہوتا ہے کہ آگے جا کر وہ نفع کمائے گا اور کچھ نہ کچھ نفع مل رہا ہوگا اور مال بھی محفوظ ہو جائے گا، تو اچھی بات ہے۔ وَيُوَكِّلَ مَن، اور کسی ایسے شخص کو وکیل بھی بنا سکتا ہے، يَتَصَرَّفُ فِيهِ، جو اس میں تصرف کرے گا، کیونکہ بزنس میں یہ سارا کچھ چلتا ہے کہ وکیل بنانا پڑتا ہے۔ وَيُرْهِنَ، اور رین کے طور پر بھی دے سکتا ہے، کبھی ادھار ہو گیا تو رین کے طور پر مال دے دیا۔ وَيَسْتَرْهِنَ، اور رین لے بھی سکتا ہے اسی مال کے اوپر، یعنی کسی نے وہ مال لیا ہے اس سے اور مال اٹھا کر لے گیا ادھار، تو اس سے آپ رین بھی اس کے بدلے میں رکھ سکتے ہیں۔ وَيَسْتَأْجِرَ الْأَجْنَبِيَّ عَلَيْهِ، اور کسی اجنبی آدمی کو اس مال کے اوپر مزدور بھی رکھ سکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، یا اس کو لیڈنگ یا لوڈنگ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ وَيَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَّةِ، نقد بھی بیچ سکتا ہے ہر شریک، ادھار بھی بیچ سکتا ہے، کیونکہ یہ بزنس کے ساتھ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں۔ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ، ہر شریک کا جو ہاتھ ہوگا، قبضہ ہوگا، وہ امانت والا قبضہ ہوگا، بغیر تعدی اور ظلم زیادتی کے۔ اگر وہ مال اس کے پاس ضائع ہو جاتا ہے تو وہ ضامن نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک بات شرکت عنان اور شرکت مفاوضہ یعنی شرکت بالاعمال کی جو بات تھی اور بیس تھی وہ مکمل شرکت بالاموال کی جو بیس تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے شرکت بالاعمال اور شرکت بالوجوہ کو لے کر انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ یہاں تک جو بات ہے وہ آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں، اور شرکت بالاموال جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔